اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، آج ہم احکام زندگی کے چھٹے لیکچر کو شروع کر رہے ہیں، لیکن اس لیکچر میں جاننے سے پہلے ایک بات کی طرف آپ متوجہ رہیں کہ جب بھی آپ یہ لیکچر سنتے ہیں اس میں خصوصی توجہ جو ہے وہ برقرار رکھا کریں، اس لیے کہ بعض اوقات ایک لفظ یا ایک جملہ بھی اگر آپ سکپ کر دیتے ہیں تو اس سے مسئلے کی نوعیت سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس دوران آپ کوئی بھی اور ایکٹیویٹی نہ کریں۔ یہ آدھے گھنٹے کا 35 منٹ کا جو لیکچر ہے اس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ آپ سنیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا چھٹا لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے نور کی تیاری۔ یہ حصہ اول ہے، اسی عنوان کو ہم دو حصوں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب اس میں جو نور کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اسی لیکچر کے دوران ہی ہم اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہماری آج کی اس موضوع آج کے جو سبق ہے اس کا موضوع کیا ہے۔ تو چلیے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی اور مخملی آواز شہر کے پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ فجر کی اذان ابھی ختم ہوئی تھی اور مسجد کے بلند مینار سے اٹھنے والی روح پرور آواز فضا میں عجیب سا سکون گول رہی تھی۔ 13 سالہ حسن بستر سے اٹھا مگر اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ وہ سستی سے قدم گھسیٹتا ہوا دادا ابو کے پیچھے پیچھے مسجد کی طرف چل رہا تھا۔ مسجد پہنچ کر وضو خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کی بے دلی صاف بتا رہی تھی کہ وہ وضو کو صرف ایک روزمرہ عادت سمجھ کر پوری کرنے جا رہا ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو انسان کو اس طرح موڈ نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کے لیے مکمل تیار ہو، خصوصاً بچوں کے اندر یہ چیز اکثر دیکھنے میں ملتی ہے۔ وہ حسن بھی چونکہ 13 سال کا بچہ ہی ہے، اس لیے یہ بچوں والی عادتیں اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ بہرحال اس نے وضو خانے میں پہنچنے کے بعد نل کھولا، جلدی جلدی ہاتھوں پر پانی ڈالا، چہرے پر 2-3 چھینٹے مارے اور بس وضو نمٹانے ہی والا تھا کہ اسی دوران اس کے دادا ابو جو سفید داڑھی کے ساتھ ایک باوقار، پرروب اور دیندار شخصیت تھے، خاموشی سے صحن کے کونے سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے۔ حسن نے اسی ادھورے وضو سے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر جائے نماز پر تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں دادا ابو خاموشی سے اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی شفقت بھری آواز میں پوچھا، حسن بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ ابھی نماز سے ٹھیک پہلے تم نے کیا کیا ہے؟ حسن نے معصومیت سے مسکرا کر کہا، جی دادا ابو، وضو کیا ہے کیونکہ نماز پڑھنی تھی۔ دادا ابو نے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، میرے پیارے بچے، اگر وضو صرف ہاتھ اور چہرہ دھو کر جام چھڑانے کا نام ہوتا تو شاید اسلام اسے اتنی بڑی عبادت یعنی نماز کا مقدمہ نہ بناتا۔ وضو صرف پانی بہانا نہیں، وضو تو کائنات کے سب سے بڑے مالک کے حضور پیش ہونے کی شاہی تیاری ہے۔ وضو تو کائنات کے خالق، کائنات کے شہنشاہ سے ملاقات کا ایک پروٹوکول ہے۔ اب یہاں پہ دادا ابو حسن کو وضو کی اہمیت اور وضو کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں۔ جب دادا ابو نے یہ باتیں کہیں تو حسن حیران ہو گیا اور حیرت سے دادا ابو کی طرف دیکھنے لگا اور تسبیح روک کر دادا ابو کی طرف اس نے دیکھا۔ دادا ابو نے بھی محسوس کیا کہ حسن کے چہرے پر تجسس کے آثار ہیں، تو انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹا حسن، دنیا میں جب انسان کسی بڑی شخصیت سے ملنے جاتا ہے، چاہے وہ اسکول کا پرنسپل ہو، شہر کا ڈپٹی کمشنر ہو یا کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، تو تم خود سوچو کہ انسان کتنا تیار ہوتا ہے۔ استری شدہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، بالوں میں کنگھی کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور ذہنی طور پر خود کو الرٹ کرتا ہے اور تیار کرتا ہے
اس لیے کہ اس کی ملاقات شہر کے کسی بہت بڑی شخصیت سے ہونے جا رہی ہے۔ اب ذرا سوچو، جب ایک بندہ کسی عام شہر کی بڑی شخصیت سے نہیں بلکہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہو تو کیا اسے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ سن کر حسن کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ جی دادا ابو، ضرور ہوگی۔ دادا ابو نے محبت سے کہا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کو واجب قرار دیا، اور قرآن مجید میں صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں اور پاؤں کے کچھ حصے کا ابری ہوئی جگہ یعنی ٹخنوں تک مسح کر لیا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکل اور تنگی پیدا کرے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرے، شاید کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس لیے وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی، روح کی طہارت اور روح کی بیداری کا سبب ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے گویا دنیا جہان کی ساری غفلتیں دھو کر اور ہم و غم بلا کر ایک رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دادا ابو نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں وضو کو نور کہا گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ سمجھے ہوں گے کہ اس چیپٹر کو ہم نے نور کی تیاری کا نام کیوں دیا ہے۔ یہ چیپٹر وضو کی تیاری پر مشتمل ہے، اور وضو کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نور کہا ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے پر طہارت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ وضو انسان کو غصے، بے توجہی اور گناہوں کی آلودگی سے دور کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں کی خطائیں دور ہو جاتی ہیں، پس اگر وہ نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دادا ابو نے ایک خوبصورت مثال دی کہ بیٹا دیکھو، انسان کا دل ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ گناہ اور غفلت اس پر گرد و غبار جما دیتے ہیں، اور وضو اس گرد و غبار کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تاکہ بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد حسن اپنی نیند بالکل بھول چکا تھا، اور دادا ابو کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ دادا ابو کا لہجہ اب تھوڑا رقت امیز ہو گیا، اور کہنے لگے ہمارے چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام جب وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو اللہ کی عظمت کے تصور سے ان کا پورا جسم کانپنے لگتا تھا اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا وضو کے وقت یہ حالت کیوں ہوتی ہے، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس عظیم اور صاحب عزت و جلالت ہستی کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہی بات جو دادا ابو وضو کے فلسفے میں سمجھا رہے تھے کہ انسان وضو کرتے ہوئے جب اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں اس وضو کے ساتھ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر اس پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو حضرت علی زین العابدین علیہ السلام پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ لہذا ضروری ہے کہ نہ صرف ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ درست اور مکمل وضو کریں، بلکہ اس معرفت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ وضو کریں کہ ہم خالق کائنات اور صاحب عز و جلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیں گے کہ انسان کی وضو کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد دادا ابو کہنے لگے کہ کیا تم جانتے ہو وضو کب ضروری ہوتا ہے؟
حسن نے جواب دیا کہ جی، جب نماز پڑھنی ہو اس وقت وضو ضروری ہوتا ہے۔ اس پر دادا ابو نے کہا کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر وہ عبادت جس میں طہارت شرط ہو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ وضو کرنا واجب ہے۔ ان میں سے پہلا مقام ہے تمام واجب نمازوں کے لیے، چاہے وہ ادا نمازیں ہوں یا پھر ان کی قضا کرنے ہوں، ان کے لیے وضو واجب ہے، سوائے نماز جنازہ کے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مستحب نماز کی صحت کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جہاں پہ وضو ضروری ہے وہ ہے اگر کوئی شخص نماز میں سجدہ بھول جاتا ہے یا تشہد کرنا بھول جاتا ہے، پھر نماز کے بعد کسی بھی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ اس سجدے یا تشہد کو ادا کرنے کی نیت کرے گا تو اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ البتہ سجدہ سہو اگر بھول گیا ہو اور اس پر وضو باقی نہ رہا ہو تو سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ تیسرا مقام جہاں پہ وضو کرنا ضروری ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے، جو حج اور عمرے کا جزو ہے۔ چوتھا مقام، جب کوئی وضو کرنے کی نظر کرے یا منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے اور میں اس کے بدلے میں وضو کروں گا، یا کوئی عہد شرعی کرتا ہے یا اللہ کی قسم کھائے کہ وہ وضو کرے گا یا ہمیشہ وضو میں رہے گا، اس صورت میں وضو کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دادا ابو نے پانچواں وہ مقام بتایا کہ جہاں پہ انسان کے لیے وضو ضروری ہے، کہ جب انسان نے منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں مثلا قرآن مجید کا بوسہ لوں گا، تو اس منت کو پورا کرنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آخری مقام جہاں پہ وضو ضروری ہے کہ اگر قرآن مجید کے اوراق نجس ہو جاتے ہیں تو ان کو دھونے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے انسان جب ہاتھ یا بدن کو قرآن کے الفاظ سے مس کرنے پر مجبور ہوں تو اس صورت میں بھی وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 6 مقامات ہیں جہاں پہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد حسن نے تجسس سے سوال کیا کہ دادا جان، جو موارد آپ نے بتائے ہیں 6 موارد، اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے وضو کریں تو دوسرا عمل بھی اسی میں بجا لایا جا سکتا ہے یا سب کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے؟ تو دادا ابو بولے کہ کسی بھی مذکورہ مورد کے لیے اگر انسان وضو کرے تو اسی وضو سے دوسرا واجب عمل بھی بجا لایا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے یومیہ نماز کے لیے وضو کیا تو اسی وضو کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی مس کیا جا سکتا ہے، بلکہ مستحب وضو کے ساتھ بھی وہ کسی واجب عمل جیسے واجب نماز کو بجا لا سکتا ہے۔ ایک شخص نے وضو کیا، نماز کے وقت داخل ہونے سے قبل کیا، مستحب وضو میں ہے، نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اسی مستحب وضو کے ساتھ واجب نماز کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حسن نے فوراً سوال کیا کہ مستحب وضو کیسے کرتے ہیں؟ دادا ابو کہنے لگے کہ باطہارت رہنے کے لیے ہر وقت وضو میں رہنا مستحب ہے، چاہے آپ نے نماز پڑھنی ہو یا پھر نماز نہ پڑھنی ہو۔ پہلے سے باوضو ہو تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر انسان باوضو ہے، نماز کے وقت سے پہلے باوضو ہے، نماز کا وقت داخل ہو گئے تو اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی تجدید کرتا ہے نماز کے لیے تو یہ کرنا مستحب ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فقہا کے نزدیک نماز جنازہ مسجد اور حرم معصومین علیہ السلام میں داخل ہونے کے لیے، قرآن مجید کو ساتھ رکھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے یا سونے سے قبل وضو کرنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ایسے مستحب وضو کے ساتھ واجب نمازیں پڑھنا درست ہوتی ہیں۔ اب اتنے تک باتیں سننے کے بعد حسن پرجوش ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ دادا ابو اب مجھے وہ طریقہ سکھائیں جس سے میرا وضو واقعی میں نور بن جائے۔ دادا ابو نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے صحن میں موجود وضو خانے کی طرف لے گئے اور بولے، وضو میں بنیادی طور پہ 4 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز چہرے کا دھونا، دوسری دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسری چیز سر کا مسح، اور چوتھی چیز پاؤں کا مسح کرنا۔
یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو وضو میں واجب ہیں۔ دادا ابو حسن کو وضو کا عملی طریقہ سکھانے لگے۔ دادا ابو نے نل کھولا اور کہا کہ سب سے پہلے دل میں ارادہ کرو، نیت کرو کہ میں یہ وضو کا عمل اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں۔ اسے زبان سے بولنا لازمی نہیں ہے، انسان کے دل میں یہ ہو کہ یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت کے لیے میں کر رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے۔ تو اور یہاں تک کہ یہ سوچنا بھی ضروری نہیں کہ یہ وضو واجب ہے یا مستحب ہے، بلکہ قربتاً الی اللہ آپ وضو انجام دیتے ہیں تو اسی وضو کے ساتھ واجب نمازوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وقت ابھی نہیں ہوا تھا، تب بھی وضو بالکل صحیح مانا جائے گا۔ اس کے بعد دادا ابو چہرہ دھونے کا طریقہ بتانے لگے، یعنی پہلے نیت کے بعد چہرہ دھونے لگے۔ پہلے اپنے ہاتھ سے چہرے کی حد بتائی۔ دادا ابو نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر حد بتاتے ہوئے فرمایا کہ لمبائی میں جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، یعنی کہ پیشانی، یہاں سے لے کر تھوڑی تک جو ہے دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں ہاتھ کا انگوٹھا اور درمیانی انگل جو ہوتی ہے، جو مڈل فنگر ہے، اس کے درمیان میں جتنا حصہ آتا ہے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں، وہ حصہ دھونا واجب ہے۔ اگر انسان اس مقدار کا ذرا سا بھی حصہ چھوڑ دے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لمبائی میں اگر ایک چھوٹا سا حصہ بھی رہ جاتا ہے، معمولی سا بھی، یا چوڑائی میں، وہ وضو مکمل نہیں ہوتا، وضو باطل ہوگا۔ اس لیے یقین حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اس مقدار کے اطراف کا بھی کچھ حصہ دھویا جائے۔ جتنے حصہ چوڑائی میں ان 2 انگلیوں کے درمیان، انگوٹھے اور درمیانی انگل کے درمیان آ رہا ہے، اس کے سائڈ پہ بھی اگر اس کو دھو لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ چہرے کا کوئی حصہ بھی ابھی خشک نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ چہرہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ دھوتے ہوئے نیچے سے اوپر کی طرف اگر دھوئیں گے اس سے بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ یعنی پیشانی پر بالوں کے اگنے کی جگہ پر پانی ڈالے اور ہاتھ ٹھوڑی کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اگر کوئی انسان بالوں کے اگنے کی جگہ پانی نہ ڈالے، بلکہ بے دھیانی میں پیشانی سے نیچے یا ابروؤں پہ ڈالے اور اس کے فوراً بعد خشک پیشانی پر ہاتھ پھیر لے تاکہ وہ تر ہو جائے، تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے متوجہ ہونا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بے توجہی میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو ابروؤں پہ یا پھر پیشانی پہ ڈال دیتے ہیں اور اوپر والے حصے پہ ہم گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تو اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ جب پانی انسان ڈالنے لگے تو جہاں سے بال اگ رہے ہیں اس جگہ پہ پانی ڈالا جائے اور پھر اس پانی کو نیچے کی طرف لے کے آیا جائے۔ لیکن اگر انسان یہاں پہ پانی ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد اس گیلے ہاتھ کو اوپر بھی پھیر لیتا ہے تو اس طرح اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ حسن نے دادا ابو کی گنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا اور شرارت سے کہنے لگا، دادا ابو، آپ کی داڑھی تو اتنی گنی ہے، پانی نیچے جلد تک کیسے پہنچتا ہوگا؟ یہ سن کر دادا ابو ہنس دیے اور کہنے لگے، بیٹا آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ اگر کسی کی داڑھی میری طرح بڑی ہو اور گھنی بھی ہو تو اس کے نیچے سے جلد بھی نظر نہ آئے، اتنی گھنی ہے کہ جلد نظر نہیں آتی، تو اس کو اوپر سے دھونا کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر داڑھی گھنی ہے کہ جس کے اندر سے جلد انسان کی نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اوپر سے دھونا ہی کافی ہے۔ لیکن داڑھی اگر چھوٹی ہو اور جلد نظر آتی ہو، یا داڑھی ایسی ہو کہ اس کے نیچے پانی کا پہنچانا آسان ہو، تو ضروری ہے کہ جلد تک پانی کو پہنچایا جائے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری داڑھی ہے، تو یہ اتنی اگر داڑھی ہے کہ جہاں پہ انسان کی جلد نظر آ رہی ہے یا جلد تک پانی پہنچانا مشکل نہیں ہے، تو یہاں اس صورت میں جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے۔
ہاں اگر کسی کو شک ہو کہ چہرے کے بالوں داڑھی کے بالوں کے درمیان سے جلد نظر آتی ہے یا نہیں آتی تو ضروری ہے کہ بالوں کو بھی دھوئے اور پانی کو جلد تک پہنچائے۔ اب اس چیز کی جب ہم اس میں ہم کیئر کریں گے، توجہ کریں گے، تو یقیناً ہمیں اپنا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آیا میری داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اس کے اندر سے جلد نظر آ رہی ہے یا پھر جلد نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا وضو کے دوران بہت ضروری ہے۔ حسن اچانک کسی گہری فکر میں، سوچ میں ڈوب گیا اور اس کا چہرہ لٹک گیا۔ دادا ابو نے پوچھا کہ کیا ہوا حسن، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ حسن نے روحانی سی شکل بنا کے اور روحانی سے لہجے میں کہا کہ دادا ابو، میں تو ایک عرصے سے اتنی باریکی سے وضو نہیں کر رہا تھا، میں تو وضو کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا تھا، میں نے تو اس کو بڑا لائٹ لیا ہوا تھا، نارمل لیا ہوا تھا، اب میری پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ آیا جو بے توجہی کے ساتھ میں نے وضو کیے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، وہ نمازیں میری ٹھیک ہوں گی یا پھر باطل ہوں گی؟ دادا ابو نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگے کہ پریشان مت ہو بیٹا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وضو میں واجب مقدار کو دھوتے رہے ہو، جس مقدار کو دھونا واجب تھا، اگر اس میں عمل کرتے رہے ہو تو کوئی بات نہیں، سب کا نمازیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، ہاں آئندہ کے لیے آپ نے احتیاط کرنا ہوگی۔ یہاں پر حسن نے ایک بات نوٹ کی اور دادا ابو کو بھی متوجہ کیا کہ دادا ابو، آپ نے چہرہ دھونے سے پہلے نہ تو کلی کی اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا۔ دادا ابو نے بتایا کہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ بہت پسندیدہ اور مستحب امور میں سے، اگر ایسا کیا جائے تو یقیناً اس کا ثواب ہے۔ دادا ابو نے چہرہ دھونے کا عملی طریقہ سمجھا دیا تو اب بازو دھونے کا طریقہ بتانے لگے۔ چہرہ دھونے کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں ہاتھ کو کونی سے انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کلائی تک انسان دھوئے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ احتیاطاً یقین حاصل کرنے کے لیے کونی سے ذرا اوپر بھی دھو لیں، چہرے کی طرح یہاں پر بھی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی ایک عام جو غلطی ہے بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں چونکہ ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں کلائیوں تک، جب بازو دھونے کی باری آتی ہے جو کہ واجب عمل ہے تو ہم اس بازو کو کلائی تک دھوتے ہیں اور کلائی سے آگے نہیں دھوتے۔ اگر اس طرح کیا جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، بلکہ جب بازو دھونے لگے اور کونی پہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کو ہاتھ کی انگلیوں تک لے کے آنا ضروری ہے، یہاں تک کافی نہیں ہے۔ محض اس لیے کہ چونکہ شروع میں نے ہاتھ دھو لیے تھے اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی بازو کو دھویا جائے گا کونی سے لے کے اس ہاتھ کی انگلی کے کونے تک دھونا ضروری ہوگا۔ حسن پوچھنے لگا کہ دادا ابو، کیا ایک سے زائد بار بھی چہرے یا ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں؟ دادا ابو نے جواب دیا کہ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب اور تیسری دفعہ یا اس سے زائد بار دھونا حرام ہے اور وضو باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی بار کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چلو پانی، بلکہ جب تک پورے اس پر پانی اچھی طرح پہنچ نہیں جاتا تم جتنی بار چاہو پانی ڈال سکتے ہو، وہ سب پہلی بار ہی گنا جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالیں کہ وہ پانی پورے چہرے یا ہاتھ پر پہنچ جائے، وہ ایک مرتبہ شمار ہوگا اور احتیاط کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی کہ پہلی دفعہ میں ہی جب انسان پہلی دفعہ دھو رہا ہے جو کہ واجب ہے، اس میں اس عضو کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس خیال میں چھوڑ نہ دیں کہ دوسری دفعہ میں نے دھونا ہے مستحب کی نیت سے تو باقی حصہ بھی تر ہو جائے گا، اگر ایسا کیا تو وضو باطل ہوگا، بلکہ جو واجب ہے پہلی دفعہ اس میں اس عضو کے ہر حصے کو تر کرنا واجب ہوتا ہے۔
لہٰذا اگر پہلی بار وضو کی نیت سے 10 بار بھی چہرے پر پانی ڈالے تاکہ پانی تمام مقامات تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہلی مرتبہ عید ہونا شمار ہوگا۔ اب نل بند ہو چکا تھا اور دادا ابو ہاتھوں پر صرف گیلے پن کا اثر، یعنی ان کے ہاتھوں پر تری باقی تھی۔ انہوں نے دائیں ہاتھ کی اس تری سے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا، اگلے حصے پر وہی تری والا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب نل سے نیا پانی نہیں لینا، یعنی کہ جب آپ نے بایاں بازو دھو لیا ہے مکمل طور پہ، اس کے بعد آپ دوبارہ سے نل کی تری نہیں لینی، بلکہ اسی بازو کو جو آپ نے دھویا ہے اس کی جو تری ہے اسی تری سے مسح کرنا ہے، بلکہ ہاتھوں کی اسی تری سے سر کے اگلے حصے یعنی پیشانی کے اوپر کا مسح کرنا ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر مسح کیا جائے۔ 1 انگلی سے مسح ہو وہ بھی کافی ہے، اور کم از کم جو ہے 3 انگلیاں جو ہیں ہونی چاہیے جس سے مسح کیا جائے۔ حسن نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، دادا جان کیا سر کی جلد پر مسح کرنا ضروری ہے یا بالوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ دادا ابو بولے، بیٹا یہ ضروری نہیں کہ سر کا مسح جلد پر کیا جائے، اگر سر کے اگلے حصے کے بالوں پر بھی کر لیا جائے تو کافی ہے۔ ہاں، اگر تمہارے بال بہت بڑے ہوں جو کنگھی کرنے سے چہرے پر آ جائیں، پیشانی پر، چہرے پر اگر آ جائیں یا کسی دوسرے حصے تک پہنچ جائیں تو لازم ہے کہ بالوں کے اس حصے پر مسح کرے جو پیشانی سے ملے ہوئے سر کے اگلے حصے کی حد سے باہر نہیں جاتے، یعنی کہ جو بال اگنے کی جگہ اگر اس کی حد سے باہر نہیں جا رہے تو ان بالوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ جو اس حد کے اندر موجود ہیں، یا پھر مانگ نکال کر بالوں کو ہٹا کر جلد پر یا بالوں کی جڑوں میں مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دادا ابو نے دائیں ہاتھ کی باقی ماندہ تری سے دائیں پاؤں کا مسح کیا اور بائیں ہاتھ کی باقی ماندہ تری سے بائیں پاؤں کا مسح کیا۔ حسن نے پوچھا کہ پاؤں کے کتنے حصے پر مسح کرنا ضروری ہے؟ دادا ابو کہنے لگے، پاؤں کی کسی ایک انگلی کے سرے سے ٹخنے کے جوڑ تک لمبائی میں ضروری ہے اور چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہاتھ کو پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر رکھ کر کھینچے، بلکہ پورا ہاتھ پاؤں کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچنا بھی کافی ہے۔ انہوں نے پھر مسح کے 2 سنہری اصول بتائے جن میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ کہ حرکت ہاتھ کو دینی ہے، پاؤں کو نہیں دینی۔ اسی طرح حرکت ہاتھ کو دینی ہے، مسح کرتے وقت سر کو نہیں دینی ہے۔ اگر کوئی ہاتھ کو نہ کھینچے بلکہ پاؤں کو حرکت دے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاؤں ہے، اس کے اوپر ہاتھ ہے تو ہاتھ کو حرکت دینی ہے، اگر پاؤں کو حرکت دی تو اسی طرح اگر سر کو حرکت دے رہا ہے تو اس سے وضو باطل ہوگا، بلکہ ہاتھ کو حرکت دینی ہے، سر اور پاؤں کو سکون میں ساکن رکھنا ہے۔ دوسرا اصول جو بتایا وہ یہ کہ جس جگہ پہ مسح کر رہے ہیں، سر ہے یا پاؤں، اس کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اگر سر یا پاؤں اتنا گیلا ہو کہ ہاتھ کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہوگا، لیکن بہت ہلکی سی تری ہو تو اتنی تری کہ جو ہاتھ کی تری پر غالب نہ آئے تو مسح ٹھیک ہوگا۔ یہ سننے کے بعد حسن کہنے لگا کہ دادا جان، اگر میں ہاتھ دھونے کے بعد اور مسح کرنے سے پہلے کسی اور چیز کو چھو لوں یا اس کو ٹچ کروں تو کیا حکم ہے؟ تو دادا ابو نے کہا کہ اگر چھونے سے یا کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ کی تری خشک نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حسن کہنے لگا کہ اگر سخت گرمی ہو اور مسح کرنے سے پہلے ہی میرے ہاتھوں کی تری خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تب کیا کروں؟ یا نیا پانی لے سکتا ہوں؟ تو دادا ابو نے جواب دیا کہ اگر مسح کے لیے ہاتھ پر تری نہ بچے تو کسی دوسرے پانی سے تر نہیں کر سکتے، البتہ اس صورت میں اپنی داڑھی کی تری سے لے کر مسح کیا جا سکتا ہے۔
داڑھی کے علاوہ چہرے کے کسی اور حصے کی تری جیسے ابرو ہیں یا رخسار ہیں ان سے تری لینا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر داڑھی معمول سے زیادہ لمبی ہو تو اس کی تری سے بھی مسح نہیں کیا جا سکتا، وہ تری بھی کافی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں اور وضو کا طریقہ جاننے کے بعد حسن کا چہرہ اب سچی خوشی اور علم کے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دادا ابو، آج مجھے پہلی بار وضو کی اصل خوبصورتی اور اس کی فضیلت سمجھ میں آئی ہے۔ اب سے میرا ہر وضو صرف ایک عادت نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک خوبصورت سفر ہوگا۔ دادا ابو نے حسن کو گلے سے لگایا۔ مسجد کے صحن میں سورج کی پہلی کرن نے اس خوبصورت علمی محفل کا استقبال کیا۔ تو اس دادا اور پوتے کی جو گفتگو ہے اور ان کی جو محفل ہے مسجد کے اندر، اس سے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو اگر ہم خلاصے میں بیان کریں تو آج کے اس سبق سے میں نے سیکھا کہ وضو صرف ہاتھ چہرہ دھونے کی ایک عادت نہیں ہے بلکہ کائنات کے خالق و مالک اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ایک ظاہری اور باطنی تیاری ہے۔ میں نے سیکھا کہ شریعت میں 6 مواقع ایسے ہیں جہاں پر وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ وضو کے اندر بنیادی طور پر 4 امور واجب ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، کونیوں تک 2 ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح اور دونوں پاؤں کا مسح۔ اس کے علاوہ جو افعال ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہیں۔ میں نے سیکھا کہ چہرہ اور ہاتھوں کو کس حد تک دھونا واجب ہے، اس کی حد کیا ہے، اور اسی طرح سر اور پاؤں پر مسح کی حد کیا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سبق کی روشنی میں میں بھی آئندہ کوشش کروں گا کہ وضو کرتے وقت مکمل توجہ اور مکمل احتیاط اختیار کروں۔ تو اس سبق کے آخر میں ہمیشہ کی طرح چند ایک مشقی سوالات جن کے جوابات آپ نے نہ صرف سوچنے ہیں، کوشش کریں ان کو لکھیں، ان کو نوٹ کریں، اور پھر اسی طرح ایک مختصر علمی سرگرمی ہے کہ قرآن مجید، احادیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں وضو کے روحانی اثرات پر ایک مختصر سی آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں، ایک مقالہ لکھ سکتے ہیں جس میں درج ذیل نکات شامل ہوں کہ وضو کا طہارت قلب سے کیا تعلق ہے، وضو کن صورتوں میں اور کون سے گناہوں سے معافی کا باعث بنتا ہے، اور وضو کے عبادت میں خضوع اور خشوع پر کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی وضو کے ہی دوسرے حصے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔